الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ تعالی آج سے ہم باقاعدہ ایمان کی تعریف و توصیف اور تفصیل سے اپنی گفتگو کی ابتدا کر رہے ہیں۔ ایمان لغوی اعتبار سے اس کا معنی تصدیق قلب ہے، یعنی دل کا کسی شے کی تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ اصطلاحی معنی یہ ہے هو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے اس کی سچے دل سے تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ لغوی اور اصطلاحی دونوں معنوں میں یہ بات کامن ہے کہ ہم نے دل سے اس امر کی تصدیق کرنی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہی ہدایت ہے۔ اب اس پر اقرار باللسان کا درجہ کیا ہے، اقرار باللسان کی حیثیت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس بات کی تصدیق کی جائے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، دل اس بات کو تسلیم کرے اور دنیاوی احکام کے اجراء مثلا نکاح، جنازہ، ان کے لیے اپنی زبان سے اس کی تصدیق کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہادی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں اور ان پر نازل ہونے والے احکام اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہیں۔ یہ ایمان کا لغوی و اصطلاحی معنی اور اقرار باللسان کی حیثیت ہے کہ اقرار باللسان شرط ہے۔ اس کو ہمارے علماء نے، فقہا نے لکھا ہے، العالم والمتعلم لابی حنیفہ 575 نمبر صفحہ پر یہ بات درج ہے، اور الہادی فی اصول الدین اس میں بھی یہ بات درج ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی کہ اقرار باللسان شرط ہے۔ ایمانی اجمالی اور ایمانی تفصیلی کیا ہے؟ بعض اشیاء ایسی ہیں جن پر بندہ مومن کو اجمالاً ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اجمالاً ایمان لانا جن چیزوں پر واجب ہے، اور بعض احکام ایسے ہیں کہ تفصیلاً حضرت انسان کو ان پر مکلف بنایا گیا اور ان پر ایمان لانا تفصیلی اعتبار سے واجب ہے۔ ایمان اجمالی یعنی ایمان باللہ، ایمان بالانبیاء والکتب والملائکہ والآخرہ، اور ایمان بالنبی آخر الزمان۔ اسی طرح ہر نقص اللہ تعالیٰ پر محال ہے، ہر کمال جو اس کی ذات ستودہ صفات کے لائق ہے وہ اس میں موجود ہے، اس کے لیے واجب ہے۔ تو یہ ایمان اجمالی ہے، یعنی ہم اجمالاً، یہ کنسیپچول ہے، اس میں، یا اسے آپ تھیوریٹیکل کہہ سکتے ہیں، کنسیپچول کہہ سکتے ہیں کہ انسان فکری طور پر اس بات کو تسلیم کر لے، اسے ایمان اجمالی کہتے ہیں۔ ایمان تفصیلی وہ ایمان یا وہ احکام جن کا ثبوت
ضرورتاً تواتر سے ثابت ہے اور نقل مشہور کی حد تک پہنچ چکا ہے، ان پر تفصیلی ایمان لانا واجب ہے۔ اس میں عام و خاص سب برابر ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، جو کچھ آپ لے کر آئے ان کی تصدیق کرنا، اللہ رب العزت کا وجود، اس کا مستحق للعبادت ہونا، شرک کی نفی کرنا، اللہ کی صفات نفسیہ، معانی، سلبیہ، ان تمام صفات کو تسلیم کرنا، ماننا، قرآن پاک، دیگر کتب و صحائف، انبیاء و ملائکہ، ارکان اسلام، امور آخرت، اس کے علاوہ سود، جوا، شراب وغیرہ کی حرمت، الغرض جو دین کی ضروریات ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ ایک بندہ اجمالاً اللہ رب العزت کی ذات کو تسلیم کرتا ہے، آخرت پر ایمان، بالانبیاء پر، کتب پر، ملائکہ پر، نبی آخر الزمان پر ایمان لے آتا ہے، یعنی ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو مرفوع القلم ہوتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں مجذوب کہتے ہیں، جذب و سکر میں رہنے والے دیوانی، وہ اجمالی طور پر اگر ایمان لے آتے ہیں، وہ اجمالی طور پر اگر اللہ رب العزت کی ذات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارے نزدیک وہ بھی قابل قدر ہیں، اللہ رب العزت جانے اور ان کے معاملات جانے، ہمارے ہاں وہ مرفوع القلم کہلاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جن کو شعور و ادراک عطا فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے تفصیلی طور پہ ان تمام احکام کو جاننا، سمجھنا، ایمان لانا ان لوگوں پر واجب ہے۔ اور جب وہ ایمان لائیں گے تو وہ تمام ان احکام جو اللہ نے اس پر اوامر کی صورت میں نازل فرمائے ہیں ان کی اتباع کریں گے، اور ان تمام امور سے اجتناب کریں گے جو نواہی کی صورت میں موجود ہیں۔ اب اس کے بعد ایمان المقلد کی بات آتی ہے۔ ایمان المقلد، مقلد جو لوگوں کو دیکھ کر ایمان لائے، اس کے ایمان پر حکم لگانے سے قبل اس کے ایمان کی کیفیت کا علم ہونا ضروری ہے۔ مومن کے ایمان کی کیفیات 5 قسم کی ہو سکتی ہیں: علم یقین، اعتقاد، ظن، شک اور وہم۔ علم یقین یعنی بتاہتاً یا برہاناً اس کا ایمان یقین کے درجے کو پہنچ گیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے علم یقین یہ ہوتا ہے کہ یقینی طور پر اس کے وجود سے صادر ہونے والے جو احکام ہیں، جو اعمال ہیں، وہ دوسروں کو یہ یقین دلوا دیں کہ یہ بندہ ایمانی یقین کے درجے پر فائز ہے۔ اعتقاد، اعتقادی طور پر یعنی جو اس نے اپنے ذہن میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ رکھا اور اسی پر اس کا پختہ یقین ہے، اپنی ایمان پر دلیل پیش نہیں کر سکتا، مثلاً وہ اللہ کو اپنا معبود اور اسے ایک کیوں کر مانتا ہے، یعنی علمی اعتقاد یا اعتقاد کہ اس کا عقیدہ تو ہے، اس نے اپنے ذہن میں کوئی تصور تو باندھ رکھا ہے اور اسی تصور پر اس نے اپنے یقین کو پختہ کر لیا ہے، مگر وہ اپنے اس یقین کے لیے اپنے ایمان کی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ پہلی صورت میں تو بندہ اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی مجالس کے ذریعے سے، اپنے حلقہ احباب کے ذریعے سے اپنے ایمان کو احباب کے سامنے اظہار کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ عمل دیکھ لیجئے، میری عبادت کو دیکھ لیجئے، میرا اللہ کے بارے میں عقیدہ دیکھ لیجئے، رسول رحمت کے بارے میں عقیدہ دیکھ لیجئے، میری اولاد، میرے گھر والے تمام اس بات کے شاہد عادل ہیں کہ میں ایمان کے معاملے میں اپنے رب کا بندہ ہوں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوں، حضور کی اتباع و اطاعت کرنے والا ہوں۔ اور جو دوسرا شخص ہے جس نے اعتقاد تو باندھا مگر وہ اعتقاد اس کے اپنے ہی دل و دماغ میں ہے اور اس کا اعتقاد اس کے عمل سے ظاہر نہیں ہوتا، وہ اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے معبود، اپنے خالق، اپنے مالک کی پہچان نہیں کروا سکتا۔ تیسرا ظن ہے یعنی گمان ہے، چوتھا شک ہے، اور پانچواں وہم ہے کہ ظنی طور پہ ممکن ہے اس نے ایمان قبول کیا ہے، یا کوئی گمان خدا کے بارے میں کوئی تصور کر لیا کہ یہ خدا ہے۔
رسول کے بارے میں کوئی گمان کر لیا یا خدا و رسول کی ذات میں متشکک رہا یا وہمی اعتبار سے اس نے وہم کی صورت میں اس نے دین کو اختیار کیا، آخری جو 3 قسمیں ہیں ظن، شک اور وہم والے، یہ بالاتفاق مومن نہیں ہیں۔ قطعی طور پر ان احوال کے حاملین کو ہم مسلمان اور مومن نہیں کہیں گے۔ پہلی قسم والا بالاتفاق مومن ہے، جس کا کردار بھی ایمان والا ہے، جس کے الفاظ بھی ایمان والے ہیں، جس کا عقیدہ بھی ایمان والا ہے، وہ بالاتفاق مومن ہے۔ اور دوسری قسم والے شخص کو دیکھا جائے گا کہ اس نے جو اعتقاد رکھا ہے وہ اسلام کی عین مطابق ہے یا نہیں۔ اگر مطابق ہے تو پھر اسے مومن کہا جائے گا، جیسا کہ عام مومن کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اسے دلائل وغیرہ نہیں آتے، بس ایک یقین ہے تو وہ مومن ہے۔ اور اگر اعتقاد اسلام، اگر اس کا اعتقاد، اس کا عقیدہ اسلام کے مطابق نہیں تو اس کا عقیدہ فاسد ہے اور اس کا ایمان بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس پہ مزید اگر آپ بحث دیکھنا چاہیں تو العقیدۃ الکبریٰ کی جو شرح امام سنوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اس میں اس کی وضاحت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ امام باجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا حاشیہ جو کفایت العوام پر ہے، اس کو بھی اس حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے، اور امام باجوری کی ہی کتاب تحفۃ المرید ہے، اس میں بھی اس باب کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں تک ہم نے بنیادی طور پر ایمان مقلد کی بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایمان تفصیلی اور ایمان اجمالی کا تذکرہ کیا، اور ایمان کے معنی و مفہوم کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کریم ہمیں صحیح معنوں میں ایمان لانے کی اور ایمان کے حقائق کو ادراک کو سمجھنے کی، معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔